جاٹ قبیلہ ڈوگر اپنی لمبی قامت اور جنگجویانہ فطرت کی وجہ سے مشہور ہے۔ ڈوگروں کی ذیلی شاخ 9 گزیہ ڈوگر قبیلہ پورے جنوبی ایشیا میں پائی جانے والی 9 گز لمبی قبروں پر اپنے باشندوں کی قبریں ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ 9 گزیہ مرد ڈوگر کی اوسط قامت اب بھی 6 فٹ سے اوپر ہے۔ مورخین کے مطابق ڈوگر عام طور پر پنجاب میں دریا کے کنارے آباد زرعی لوگ تھے۔ ایک معاشرتی طبقے کے طور پر ڈوگروں کو جاٹ اور راجپوتوں کی برابری پر کسانوں یا زمینداروں کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ ڈوگروں کا ایک ذیلی قبیلہ 9 گزہ ڈوگر ہے، جو 9 گز لمبائی سے مشتق ہے، اور اس کا مطلب ہے لمبے قد و قامت والے ڈوگر۔ لیکن اس دعوے کی حقیقت سے متعلق حتمی طور پر کچھ بھی کہنا مشکل ہے۔ تاہم یہ بات طے ہے کہ ڈوگر عام طور پر دراز قامت اور مضبوط جسامت کے حامل ہوتے ہیں۔ محکمہ پولیس اور کھیلوں کی سرگرمیوں میں ڈوگر برادری کے نوجوان آج بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ ڈوگر پاکستان اور انڈیا کے پنجاب کا مشہور جاٹ قبیلہ ہے۔ یہ ترکی اور شمالی عراق میں کچھ کردوں اور ترکوں میں خاندانی نام کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہریانہ اور ہندوستانی پنجاب میں سکھ اور ہندوؤں کی ایک چھوٹی برادری بارے بھی ڈوگر کنیت استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قابل ذکر تعداد میں ڈوگر شمالی ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع بلند شہر میں بھی بستے ہیں۔ پنجاب کے ڈوگروں کی طرح وہ بھی زیادہ تر مسلمان ہیں۔ سر ہنری لارنس نے ڈوگروں کے بارے میں کہا تھا کہ وہ لمبے، خوبصورت اور ساملے ہیں اور قابل ذکر ہیں۔ لارنس کے بقول ڈوگر متکبر اور متشدد ہیں اور اپنے حقوق کو سمجھتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے اس قبیلے کی کل آبادی کا 84% ان علاقوں میں رہائش پذیر تھا جو اب ہندوستان کا حصہ ہیں، جیسے ضلع امرتسر، گورداسپور، جالندھر، لدھیانہ، ہوشیارپور، امبالہ کرناٹک، کپورتھلا، ملیر کوٹلا، پٹیالہ، فرید کوٹ اور ضلع فیروز پور۔ ڈوگروں کی آبادی کا تقریباً 16% ان علاقوں میں مقیم تھا جو اب پاکستان کا حصہ ہیں، جیسے ضلع سیالکوٹ، گوجرانوالہ، شیخوپورہ، لاہور، قصور، ساہیوال، اوقاڑہ، پاک پتن اور فیصل آباد وغیرہ۔ تاہم ڈوگروں کی آبادی کا بڑا حصہ مختلف وقتوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر فیروز پور، پٹیالہ اور ہوشیارپور اضلاع سے یہاں آ کر بسا۔ گوجرانوالہ کے بیشتر ڈوگر تقریباً 2 صدیاں پہلے فیروز پور سے یہاں آئے تھے۔ گورداسپور اور ہوشیارپور سے بڑی تعداد میں ڈوگر خاندان سن 1947 میں ہجرت کر کے شیخوپورہ، قصور، فیصل آباد، ساہیوال، چیچاوتنی اور برے والا کے علاقوں میں آباد ہوئے۔ آج مشرقی اور مغربی پنجاب کے ڈوگروں کے علاوہ اتر پردیش کے ضلع بلند شہر میں بھی مسلم ڈوگر بستے ہیں۔ پاکستان میں ڈوگر برادری زیادہ تر پنجاب میں دریائے ستلج کی بالائی وادی میں مقیم ہے اور ضلع لاہور کی نچلی سرحد سے بالکل اوپر اور پہاڑوں کے دامن کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ تک مغرب کی طرف یہ پھیل چکے ہیں۔ ڈوگروں کی ابتدا سے متعلق متعدد نظریات ہیں۔ کچھ نے ان کے راجپوت نژاد ہونے کا دعویٰ کیا، جبکہ بعض نے ان کے کشمیری نژاد ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ تاہم مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ ڈوگر جاٹوں کا حصہ ہیں۔ ایک متبادل نظریہ یہ بھی ہے کہ ڈوگر دراصل ترک اور کرد نژاد ہیں جو اوغز اور ہان کی باہمی کشمکش کے بعد ہجرت کر کے یہاں پہنچے۔ اس قوم کو ڈاجر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ترکی میں وسطی ایشیا سے دوبارہ آبادکاری کے نام پر آنے والے قصبے کو ڈوکر، ڈوجر اور ڈوگر بھی لکھا گیا ہے۔ سر فرانسس نے ضلع فیروز پور میں ڈوگروں کی تاریخ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ڈوگر پنوار کے ساتھ چوہان ہونے کے بھی دعوے دار ہیں۔ منج روایات میں بتایا گیا ہے کہ ڈوگر لیمرا کی نسل سے ہیں جو نیپال کے رانا بھٹی کے 24 بیٹوں میں سے ایک تھے۔ بعد ازاں انہوں نے نئے علاقوں میں آباد ہو کر ماچیس، مالیس اور دیگر کمتر قبائل کو محکوم کر لیا۔ وہ اصل کاشتکاروں کی بجائے معاشرے کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئے اور سردار کا لقب اختیار کیا۔ کہا جاتا ہے کہ فیروز پور سے تعلق رکھنے والے ڈوگر بہلول نامی ایک مشترکہ آباء و اجداد سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن انہیں مہو ڈوگر کہا جاتا ہے۔ بہلول کے دادا مہو سے تھے۔ بہلول کے 3 بیٹے بامبو، لانگڑ اور سیمو تھے۔ فیروز پور اور گوجرانوالہ کے ڈوگر بامبو کی اولاد ہیں، جبکہ سمو کی اولاد آج کل قصور میں آباد ہے۔ زیادہ تر ڈوگر ستلج کے کنارے آباد شہروں میں مقیم ہیں۔ تقسیم سے پہلے امرتسر کے دوسرے ڈوگر قبیلے بدر، برینچ، چینی اور چوہڑ تھے۔ ڈوگر قبیلے کی دیگر ذیلی شاخوں میں مٹار، چین، ٹیگرا، مہو اور چوکرا شامل ہے۔ ادب میں ڈوگروں کا ذکر 18ویں صدی میں پنجاب کے مہاکاوی ہیر رانجھا کے ساتھ پیر وارث شاہ نے اس پس منظر میں کیا تھا جہاں ہیر نے اپنے والد سے رانجھا کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ سلیمان جیسا ہی سیکھا ہے، وہ افلاطون کی داڑھی مونڈ سکتا ہے، وہ چوریوں کا سراغ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بزرگوں کی مجلس میں حکمت کے ساتھ بولتا ہے، وہ ہزاروں تنازعات کا فیصلہ کر سکتا ہے اور وہ ڈوگر جاٹوں کی طرح دانش مندی میں سیکھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں پٹیالہ ریاست کا قیام مسلم ڈوگروں اور سدھو سکھ جاٹوں کا اشتراک سے عمل میں آیا تھا۔ تاہم بعض مورخین کا خیال ہے اس دور میں ڈوگر بھی سکھ مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ بعض مورخین کے مطابق پٹیالہ ریاست کا قیام 2 دوستوں الاس سنگھ سدھو جو کہ ایک سکھ جاٹ تھا اور لکھنا ڈوگر اور ایک مسلمان کے ذریعے تقریباً سن 1721 میں عمل میں آیا تھا۔
ابتدائی طور پر انہوں نے 24 دیہاتوں پر قبضہ کیا اور پھر زیادہ سے زیادہ ملحقہ علاقوں کو فتح کر کے ریاست کا رقبہ مزید بڑھا دیا۔ لکھنا ڈوگر کے خاندان سے تعلق رکھنے والے پٹیالہ ریاست کے مشہور کمانڈر صدر دین ڈوگر، شیرا ڈوگر، قائمہ ڈوگر، سیدہ ڈوگر، کریم بخش ڈوگر اور کالا ڈوگر تھے۔ لکھنا خاندان کی رہائش گاہ ریاست پٹیالہ کا ڈسکا قصبہ تھا۔ سن 1947 میں لکھنا ڈوگر کا سارا خاندان بھاری جانی نقصان کے بعد پاکستان ہجرت کر گیا۔ ان میں سے سردار شاکر ڈوگر کا خاندان مظفر گڑھ میں آباد ہوا۔ سردار مخدوم ڈوگر فیملی شیخ پورہ کے قریب گاؤں ککڑ گل میں آ کر آباد ہوئی۔ بعد میں ان کے بھتیجے سردار عرفان ڈوگر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ علاوہ ازیں 2 مرتبہ MNA بننے والے عامر ڈوگر اس وقت تحریک انصاف حکومت کی وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں، جبکہ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر پنجاب کے صوبائی وزیر ہیں۔ ان سے قبل ایئر کموڈور مختار احمد ڈوگر کو پاک فضائیہ میں پہلا ستارہ جرات ملا۔ تاہم جسٹس عبدالحمید ڈوگر نے پرویز مشرف کے دور میں بطور کٹ پتلی چیف جسٹس اپنی برادری کے لیے بہت بدنامی کمائی اور ان کے زیر سایہ عدالتوں کو کینگرو کورٹس جیسے القابات سے نوازا گیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔